یار اس ادارے میں یہ غلط ہو رہا ہے, اس میں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں. میں نے کہا تو جاب کر رہا ہے, اپنی جاب کرتے رہے آرام سے, تیرے بیوی بچے ہیں, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. اور چھوڑ دو تمہارا آفیسر کیا کر رہا ہے, تمہارا باس کیا کر رہا ہے, چھوڑ دو اس بحث میں مت پڑو. بالآخر کیا ہوا, جاب سے نکال دیا اس کو. یار یہ فساد پھیلا رہا ہے یہاں پہ. جیسے وہ مولانا مفتی نظام الدین شام صحیح رحمۃ اللہ نے ٹیچر کو رکھا نا, وہ کبھی محتمل کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی اس کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہا, یہ چھٹیاں کر رہا ہے. بھائی یہ دیکھو اصول یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہے ایک دفعہ بتا دیا جائے, مینجمنٹ کو ایک دفعہ بتا دیا جائے. بہت زیادہ مسئلہ ہے 2 دفعہ بتا دیا جائے. انتہائی آپ میں اصلاح کا اگر شوق ہے نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امام مہدی میری ہی نسل میں پیدا ہوں گے اور دنیا میں سارا کام میں نے ہی کر کے جانا ہے, تو پھر آپ 30 دفعہ بتا دو, اس کے بعد زبان پہ ٹیپ چڑھا لو. اب آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بہت سے نہیں علی المنکر ایسے ہیں کہ لیبل برائی سے روکنے کا لگتا ہے, لیکن برائی رکتی نہیں ہے بلکہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, صحیح بخاری میں ہے. یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت, صحابہ کرام میں سیاسی اختلاف چل رہا تھا, ان دنوں کی بات ہے, پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ میں الگ خلافت قائم تھی اور شام میں الگ خلافت, 2 گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کیوں نہیں لڑتے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, آپ بھی لڑیں. عبداللہ بن عمر نے کیا, کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے. کیا پیارا جواب دیا, فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا جب یہ نبی کے دور میں ہم لڑے تھے اور فتنہ ہم نے ختم کر دیا تھا, تم لڑ رہے ہو فتنہ بڑھا رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہا جو فتنہ ختم کرنے والی لڑائی تھی نا, جو جہاد تھا, وہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ فتنہ ختم کرنے والی لڑائی نہیں ہے, جتنا لڑو گے فتنہ اتنا بڑھے گا. کیونکہ مسلمانوں کی تلواریں چل رہی ہیں آپس میں. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگا ہوتا ہے, ہم فتنہ ختم کرنے نکلے ہیں, حالانکہ اس سے فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا, فتنہ بڑھ رہا ہوتا ہے. صبح شام گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں, بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو. ابا نے رکھ کے چپیٹ لگا دی ایک دن, تو میرا باپ ہے. اب پھر آتے ہیں لڑکے, ہم نے ابا کو یوں بولا, ابا نے چپیٹ لگا دیا, پھر یوں, پھر اور لڑائی. ابے بھائی تو اس کا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ابا کو بتا دیا, ابا یہ چرس چھٹے مٹے آپ پہ سوٹ اتنا برا نہیں ہوتے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو ابا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, بس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چپ. اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے پیچھے پڑ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سمجھایا کہ آپ بتوں کو مت بنایا کریں, مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پورا رکوع ہے سورہ مریم کا. لیکن ابا نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. ابا نے کہا لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب دیکھا نا بھائی یہاں تو کوئی امید نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ پھر ابا نہیں, ابا بتوں کو چھوڑ دو, ابا جہنم میں جاؤ گے, میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں جاؤ. بھائی اس سے وہ جہنم سے تو نہیں بچیں گے. آپ کی جو مشن ہے, آپ کی جو دعوت ہے, وہ ایک ابا پہ رہ کے بند ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑو, کہیں اور جا کے محنت کرو. ہجرت کی وہاں سے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہیں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ جو محتمم تھے نا, جو مفتی نظام الدین صاحب نے جس کو رکھا, وہ سوری جو ٹیچر کو, تو وہ کبھی وہاں گھس رہا ہے کبھی وہاں گھس رہا ہے. بالآخر لکھنے والے نے لکھا کہ 1 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آرڈر دیا اس کو نکال دو یہاں, یہ فساد ہے, یہ جہاں بھی جائے گا یہی کرے گا. جا کے کبھی اس کو دیکھے گا. کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر محلے کے ہر گھر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس کے ہاں طلاق ہو رہی ہے, کس کے ہاں نکاح ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے, کس کی بہن سے کس سے تعلقات چل رہے ہیں, ساری نالج ہوتی ہے ان کو. کیونکہ اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو نوجوان کا واقعہ نا,